یہ کہانی ایک 25 سالہ امریکی لڑکی لارا کوائٹ کی ہے۔ لارا کوائٹ کہتی ہے کہ اس کی زندگی میں کئی پراسرار واقعات رونما ہوئے۔ اس نے کہا، میں آپ کو صرف وہ واقعات سناتی ہوں جن کا میری زندگی پر گہرا اثر ہوا۔ پہلا واقعہ اس وقت رونما ہوا جب میری عمر 16 سال تھی۔ میں ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ ریستوران میں کھانا کھا رہی تھی۔ ایک نوالا میرے حلق میں اٹک گیا اور مجھے شدید کھانسی لگ گئی۔ میری ایک دوست نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بھگا کر باتھ روم میں لے گئی۔ سنک پر پہنچتے ہی مجھے قے ہو گئی۔ مجھے اپنے آگے لگے آئینے میں ایک دراز قامت سیاہ فام عورت کی مسکراتی ہوئی شبیہ نظر آئی۔ اس نے جدید ڈیزائن کا چشمہ لگا رکھا تھا اور اس کے بالوں کا سٹائل بھی خاصا ماڈرن تھا۔ میں بھی اس کے جواب میں مسکرا دی۔ اس عورت نے میری دوست سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میری دوست نے بتایا کہ نوالا اٹک گیا۔ اس عورت نے انتہائی لاڈ سے کہا، پیاری بچی، اور پھر تولیہ بھگو کر میری گردن کی پشت پر رکھ دیا۔ میری طبیعت سنبھلی تو وہ عورت جا چکی تھی۔ اگلے روز میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس واقعے کا ذکر کر رہی تھی۔ جب میں نے اس عورت کا حلیہ بتایا تو جو سہیلی میرے ساتھ تھی، اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا گویا میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اس نے اسے بیماری کی بدحواسی پر محمول کیا اور مسکرا کر بولی، لیکن وہ تو چھوٹے سے قد کی ہسپانوی نسل عورت تھی اور اس کے بالوں کا انداز بھی بالکل سادہ سا تھا۔ میری دوست کا کہنا تھا کہ ہم دونوں کے سوا باتھ روم میں کوئی نہیں تھی اور اس کے باہر جانے کے بعد کوئی اور آیا بھی نہیں تھا۔ اب بھلا میں کیا کہتی؟ میں نے سب کے سامنے مان لیا کہ شاید طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بہرحال ذاتی طور پر مجھے آج بھی یقین ہے کہ میں نے اس طویل القامت سیاہ فام ماڈرن عورت کو دیکھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ اور اس کی ہر حرکت یاد ہے۔ کچھ عرصہ بعد میں اپنی اسی دوست کے ساتھ رات کو گھر لوٹ رہی تھی۔ وہ گاڑی چلا رہی تھی اور میں ساتھ والی سیٹ پر اونگھ رہی تھی۔ اچانک سڑک پر دو افراد نظر آئے جو بظاہر پار جا رہے تھے۔ ان میں ایک مرد اور ایک عورت تھی۔ عورت کے گہرے سیاہ بال تھے۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ مرد نے گرے اوور کوٹ اور ہیٹ پہن رکھا تھا جس میں سے اس کے سنہری بال نظر آ رہے تھے۔ ہم قریب پہنچے تو وہ دونوں سڑک پار کر چکے تھے۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو سڑک کے دوسری جانب صرف عورت کھڑی تھی۔ میں نے بے ساختہ اپنی دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آدمی کہاں گیا؟ میری دوست نے مجھے چند ماہ پہلے والی اسی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور بولی، کون سا آدمی؟ میں نے کہا، وہی جو اس عورت کے ساتھ سڑک پار کر رہا تھا۔ میری دوست نے فوراً گاڑی روکی اور پیچھے کر کے اس عورت کے پاس لا کھڑی کی اور اس سے پوچھا، جب آپ سڑک پار کر رہی تھیں تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ وہ عورت حیرت سے بولی، کوئی نہیں، بلکہ سڑک پر آپ دونوں اور میرے سوا کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ میں نے میکانکی انداز میں اس سے اس آدمی کا حلیہ بتایا جسے میں نے اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ عورت سڑک پر ہی بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے بتایا، کل میرا بھائی 3 سال بعد مجھے ملنے آ رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ جب میں نے ہسپتال جا کر اس کی لاش دیکھی تو اس نے گرے اوور کوٹ پہن رکھا تھا اور پاس ہی اس کا ہیٹ بھی رکھا تھا۔ گویا تم نے میرے بھائی کو میرے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ زندگی میں مجھے نہیں مل سکا، اسی لیے شاید مرنے کے بعد مجھے دیکھنے آیا ہو۔ ہم دونوں نے اسے تسلی دی اور خاموشی سے گاڑی بڑھا دی۔ جب میں اپنے گھر کے سامنے اتری تو میری دوست نے آہستہ سے کہا، لارا، شاید تمہیں روحیں نظر آتی ہیں۔ شاید وہ طویل قامت سیاہ فام عورت بھی تم نے حقیقت میں ہی دیکھی ہو۔